تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی، بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پہ قابو پالو۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو۔ اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی، نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے۔ لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں۔ انتقامی اخلاق ہے، ہمارا معاشرہ انتقامی ہے۔ اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے وقت سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بات بات، میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی، جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو۔ میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا، ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے، بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کی بڑی، تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ۔
اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دے، تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا۔ مستورات ٹیچر ہیں، وہ بھی ماں بیٹھی اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا، یہ بچے آپ کی اولاد ہیں، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ہے ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ بچے کو مار دیا۔ عربی کا لفظ ہے، توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں۔ توجہ کی تا ہٹا دو تو نیچے وجہ ہے، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، چہرہ۔ کہ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ اپنا بوتھا میری طرف کرو، یہ نہیں کہ تم موبائل دیکھ رہے ہو اور بات کر رہے ہو۔ یہ تو ایسی مصیبت ہے، وہ مراسیوں کا بیٹا ہوا پہلا انہوں نے چم چم کے مار دیتا۔ یہ موبائل پاکستانیوں کے ہاتھ میں ٹوائلٹ میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھو اللہ کے واسطے، یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں، یقین مانے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے چونکہ میرا سفر بہت رہتا ہے، کہیں نہ کہیں جہازوں پر چڑھتے ہوئے کوئی لائن لگی ہوتی ہے، اندر ہی بیٹھا سودا کر رہا ہوتا ہے، پیمنٹ ملے گی کہ نہیں ملی، باہر لائن لگی ہوئی۔ وہ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھیں، تو چیک کرتے کرتے رونے لگیں، تو ان کے خامند نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، اوپر رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوشچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ۔ نظریں اٹھانا نہ سیکھ، نظروں کو جھکانا سیکھ، گھنگرو پہ سر نہ ہلا، قرآن پر اپنے نفس کو، اپنی روح کو تازگی دے، گانوں کی سر پہ نہ تھرکو۔ جس نسل کی مائیں طبلے کی تھاپ پہ تھرکتی ہوں، جس نسل کے باپ موسیقی کی سرتال پہ جھومتے ہوں، ان ماؤں کی گود میں محمد بن قاسم جیسے کیسے پیدا ہوں گے، حسین جیسے کیسے پیدا ہوں گے، ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے، سود خور شرابی ڈاکو جواری پیدا ہوں گے، مائیں بانجھ ہو گئیں۔ نسل موجود ہے، انسان کوئی نہیں، افراد موجود ہیں، انسان کوئی نہیں ہے، مرد عورت موجود ہیں، انسان کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ،
خیانت سے بچ. سارے دفتر والوں کو پیغام ہے رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو. ساری دنیا کے میں کیا کہوں، میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے. جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیس کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیس کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیس میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیس کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے، اور مرتے کی کھال اتارے، مرتے ہوئے کی کھال اتارے، جس دیس کا وکیل خود ایک مافیا گروپ بن چکا ہو، جس دیس کا، میں وکیلوں کا رونا کیا روں، میں ججوں کا رونا کیا روں. میرے دیس کا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، مزدور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے. ظلم کے اندھیروں میں دیس ڈوبا ہوا ہے. میرے بھائیو، ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ.